اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسلام کے تمام قوانین جو ہیں ان پر عمل کرو، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا اور عمل کیا ہے، اسی طرح تم بھی عمل کرو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کے دین میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ تو یہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد آپ نے اونٹ کے گوشت سے اس لیے پرہیز کیا کہ اسلام میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ جس طرح دوسرے گوشت ہیں، بھینس کا ہو گیا، بکری کا ہو گیا، تو اسی طرح اونٹ کے گوشت کا حکم ہے، یعنی یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ دل مانتا ہے تو کھا لو، دل نہیں مانتا تو نہ کھاؤ، یہ اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے، ویسے ہے حلال ہر مسلمان کے لیے۔ تو انہوں نے اس لیے پرہیز کیا کہ اس میں اسلام میں اس کا کھانا فرض نہیں اور یہودیت میں حرام ہے، لہٰذا اس کے نہ کھانے سے ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری جس میں بتایا گیا کہ اسلام میں دوسرے دینوں کی رعایت کرنا ٹھیک نہیں، پکے مسلمان بنو۔ یعنی اگر ویسے تمہارا دل نہیں مانتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اس وجہ سے تم نہ کھاؤ کہ یہودی نہیں کھاتے یا دوسرے کوئی اور نہیں کھاتا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، یہ اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی اور کی وجہ سے حلال چیز کو چھوڑ دینا، کسی غیر مذہب اور بد مذہب کی وجہ سے حلال چیز کو چھوڑنا، یہ گناہ اور جرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس وجہ سے نازل فرمائی کہ تم ان کی وجہ سے گوشت اونٹ کا جو ہے وہ کھانا نہ چھوڑو، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس طرح دوسرے مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کی طرح کا لباس پہننا یا دیگر ان کے طرح کے معاملات کرنا، یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت اور صورت میں ہر طرح مسلمان بنو۔ گندے گلاس میں اچھا شربت نہیں پیا جاتا، اسی طرح مشرکوں کی صورت میں قرآن پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح غیر مذہب اٹھتے بیٹھتے چلتے کھانا کھاتے یا دیگر ان کے معاملات زندگی ہیں ان کی نقل نہ کرو، اگر نقل کرنی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ نقل کرنے کی وجہ سے ہی اللہ کی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، جیسا کہ واقعہ شاید سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے چلنا ویسے ہی اس نے چلنا، جس طرح آپ نے گفتگو کرنی اس نے ویسے گفتگو کرنی، جس طرح آپ نے عبادت کرنی اس نے بھی ویسے ہی عبادت کرنی، جس طرح آپ نے پہننا، جس طرح آپ نے کھانا، اس نے سارا عمل وہی کرنا۔ تو اب لوگوں نے اس کو اچھا نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ تو جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ میرا پیارا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے
اس کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ اے پیارے کلیم، یہ تو آپ کی نقلیں اتارتا تھا، یہ جنت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ ویسے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی نقل اتارا جائے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ تو کیوں اپنے سے بڑے کی نقل کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ نقل اتارنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، صرف تمہاری سیرت و صورت اپنانے کی وجہ سے میں نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا، چاہے یہ کسی بھی نظریے سے کرتا تھا تو میں نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ آپ کی سیرت و صورت کو دیکھتے ہوئے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو اس طرح جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنائے گا تو یقیناً اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مسلمان کو بھی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیوں کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں گائے کی قربانی جو ہے یہ ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے بند کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ ہندوستان میں بعض جگہوں پر سختی کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ جو قربانی گائے کی منع کی ہوئی ہے تو ان کی رعایت کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، تو پھر قربانی جو ہے گائے کی بند نہیں کرنی چاہیے، یا کسی جگہ پر اذان بند کروانا، یا کسی جگہ آواز آہستہ سے اذان جو ہے وہ کہنا، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ تو جب اسلام میں داخل ہو تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔